الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا ایس منک وقد فتحت لی باب توبتی الیک۔ یہاں تک ہماری گفتگو اس دعا میں جو چل رہی تھی، دعائے دوم توبہ کی اسی موضوع پہ سرکار امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے، یہاں تک ہم پہنچے کہ آخری جو کلمہ تھا کہ سبحانک لا ایسو، سبحانک لا ایسو منک، پاک ہے تیری ذات، میں نا امید نہیں ہوں تیری ذات سے۔ پاک ہے تیری ذات، اتنے گناہ کرنے کے بعد، اور یہ پورا ذکر ہوا دعا میں کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی پاک ہے تیری ذات، میں نا امید نہیں ہوا۔ وقد فتحت لی باب توبتی، اس لیے میں نا امید نہیں ہوں کہ یقیناً تو نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بل اقول مقال العبد الذلیل، بلکہ ایسے کہوں کہ ایک عبد ذلیل کی بات کو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ میں ایک عبد ذلیل کی بات کہہ رہا ہوں۔ الظالم لنفسہ، ایسا عبد ذلیل جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعتراف ہو سکتا ہے کہ اعتراف کرنے والا یہ اعتراف کرے کہ ایک عبد ذلیل کی یہ بات جو تیری بارگاہ میں عبد ذلیل کر رہا ہے، جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ انسان میں ایک ویسے تقسیمات ظاہر میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نفس ہے، ایک روح، لیکن حقیقت میں یہی نفس ہے، وہی روح ہے۔ لیکن روح کب کہتے ہیں؟ جب اس کا تعلق آخرت سے ہے تو اسے ہم روح کہتے ہیں، جب اس کا تعلق دنیا سے ہے تو ہم اسے نفس کہتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال نفس کی آلودگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اصل میں جب تک یہ انسان کا نفس اپنی تمام خواہشات سے جدا نہیں ہوتا، تب تک انسان تمام مقامات پہ غفلت میں رہتا ہے۔ یہی نفس ہے، اگر حقیقت میں صحیح راہ کی طرف یہ نفس اپنی رغبت حاصل کرے، دنیا سے کٹ آف ہو جائے اور دنیا کی تمام امور کی خواہشات نہ رکھے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہش نہ کرے، تو انسان کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہی نفس جب دنیا کی خواہش کرتا ہے تو انسان فقط دنیا کو ہی چاہتا ہے، اور پھر کوئی راہ نہیں ہے انسان کے لیے کہ انسان اور کسی راہ میں راغب ہو جائے۔ دن بدن یہ نفس انسان کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے، اتنا اسیر بناتا ہے کہ ایک دن تو یہ انسان یہ کہتا ہے کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک چھوٹا گھر چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، پیدل چلنے کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، پیدل چلنے سے جو ہے وہ کوئی میرے پاس کوئی سواری ہونی چاہیے، کوئی موٹر سائیکل ہونا چاہیے۔ لیکن خواہشات بڑھتے بڑھتے کہتا ہے گھر تھوڑا بڑا ہو، رہائش تھوڑی آسان ہو، اس سے بڑھ کر بنگلہ ہو، بنگلے سے بڑھ کر محل ہو، محل سے 2 محل ہوں، کئی محل میرے ہونے چاہیے۔ ایسے انسان دن بدن خواہشات اسے اسیر کر لیتی۔
اور ایسے کہتا ہے کہ بڑی گاڑی ہو اور جس میں لوگ دیکھیں کہ اتنی بڑی گاڑی رکھنے والا ہے، صاحب ہے اس گاڑی کا۔ لیکن یہ تمام اشیاء اگر انسان کے پاس ہیں، گھر بھی بڑا ہے، گاڑی بھی بڑی ہے، لیکن وہ خواہش اگر نہیں رکھتا تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ وہ خواہشوں نے اسے اسیر نہیں کیا ہے، وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں میری ضرورت ہے، جبکہ دور جانے کے لیے تھوڑی گاڑی بڑی ہونی چاہیے۔ اب فیملی بڑی ہے، گھر بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ خواہشات کی طرف نہیں جا رہا، خواہش نہیں کر رہا، اس کو ایک بڑا گھر چاہیے رہنے کے لیے۔ یہ دنیا کی تھوڑی آسانی ہے، دنیا کے دن اچھے گزرتے۔ کچھ ایسی چیزیں مقدمہ بنتی ہیں عبادت کے لیے، جہاں انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے تو عبادت بھی بہتر کیفیت سے کر سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کے پاس ایک سسٹم صحیح ہے، لائٹ کا سسٹم صحیح ہے، اپنی لائٹ لگی ہوئی ہے، سولر سسٹم ہے، گھر صحیح سے بنا ہوا ہے، ایک صحیح سے کمرہ جو ہے نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، تو وہ لوگ زیادہ عبادت میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تلاوت کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس اتنی سخت گرمی ہے، لائٹ نہیں، روشنی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مقدمہ بنتی ہیں عبادت کے لیے، لیکن وہ تب کہ جب وہ خواہشات نفس نہ کرے اور اپنی نفس کا اسیر نہ بن جائے۔ جب یہ اپنے نفس کا اسیر بن جاتا ہے تو اس وقت الظالم لنفسہ، الظالم لنفسہ، اس وقت یہ عبد ذلیل الظالمی لنفسہ، یہ ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر۔ بس اپنے نفس پر جس نے ظلم کیا وہ اپنے نفس کا اسیر بن گیا، اور جو بھی اسیر بنا تو یہ نفس اسیر کرتے ایک ایسے مقام کی طرف اسے کھینچ لے جاتا ہے کہ اس کے قلب میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جس سیاہ نقطے کی وجہ سے گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ ہی ایک ایسا نقطہ ہے جو قلب کی سفیدی پہ پڑ جاتا ہے۔ جہاں قلب صاف ہے، کلیئر ہے، کوئی اس پہ دبا نہیں، اس مقام پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور چلتے چلتے سیاہ نقطہ ایک بہت بڑی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسے سیاہی میں تبدیل ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ نفس اپنی اسیری میں زیادہ لے جاتا ہے، گرفتاری میں زیادہ گرفت میں پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے محدود حدود میں لے لیتا ہے، تو پھر چلتے چلتے وہ دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا پرست بن جاتا ہے، خدا پرست نہیں ہوتا ہے، دین پرست نہیں ہوتا ہے، خدا پرست نہیں ہوتا ہے، وہ پھر دنیا پرست بن جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اسے خوبصورت نظر آتی، مرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، مرنے کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، آخرت کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، اسے کوئی ایسی چیز یاد نہیں ہے جو آخرت کی طرف یاد دلوائے۔ دنیا ہی یاد رہتی ہے، دنیا خوبصورت لگتی ہے، دنیا بہتر لگتی ہے، دنیا کی اشیاء اس کے لیے بہت ہی اچھی لگتی ہیں کہ دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کو ہی اہمیت دیتا ہے اور دنیا میں ہی رہتا ہے اور دنیا کی ہی چیزوں کو عظیم چیزیں سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ تو پھر وہ دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا والا بن جاتا ہے۔ جب دنیا والا بنتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جو دنیا والے کام کرتے ہیں، جن کو دین کا کوئی درد نہیں، جن کو دین کا کوئی فہم نہیں ہے، جو قرآن سے کسی چیز کا انہیں درس نہیں سمجھا، انہوں نے کسی معصوم اور امام سے کسی بات کو سیکھا نہیں ہے،
وہ دنیا میں ہی غرق ہیں اور دنیا نے اپنی غفلت میں ہی اسے رکھا ہے، یہ بھی اسیر بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک کچھ مقام پہ یہ چلتے، کچھ اموروں پہ چلتے چلتے اسیر ایسا بن جاتا ہے کہ شیطان کا پورا پورا تسلط اس پہ آئے، پورے شیطان کے تسلط سے وہ سیاہی جو سفیدی میں تھی مکمل وہ قلب پہ سیاہی ہو جاتی ہے، ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ جب دنیا میں کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دیتی تو اسے معلوم نہیں کہ اب اذان کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہے، کسی پڑوسی کا احترام باقی ہے، حقوق ہیں اور حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، کوئی بھی چیز اسے یاد میں نہیں رہتی، دنیا میں ہی رہتا ہے اور ہر چیز کو ایسے ہی معمولی سے سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی استغفار کرتا ہے تو کیا روایت تھی سابقہ درس میں، انی استغفر اللہ، میں رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں 70 مرہ، دن میں 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یعنی استغفار وہ ایک ایسا اہم انسان کے لیے ایک راستہ ہے جس سے وہ اس سیاہی کو ہٹا کے سفیدی کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سیاہی آ جائے تو سفیدی میں تبدیل نہیں ہوتی، سیاہی آ جائے تو سفیدی نہیں ہوتی، سیاہی آ جائے تو وہ مٹ نہیں سکتی، ایسے نہیں ہے۔ وہ سیاہی مٹ سکتی ہے جب گناہوں کا اعتراف کرے، گناہوں کے سے استغفار کرے، تو اس وقت جب گناہوں کا استغفار کرتا ہے اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے بارگاہ الہی سے، تو اس وقت وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ کہتا ہے کہ پروردگارا قد فتحت لی باب توبہ، یقیناً تو نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور پھر کہتا ہے بل اقول مقال عبد ذلیل، اس مقام پہ کہتا ہے کہ یہ بلکہ اقولو، میں جو کہہ رہا ہوں کہنے والا عبد ذلیل ہے، اس بات کو کہنے والا عبد ذلیل ہے، الظالم لنفسہ ہی، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، المستخفی بحرمت ربہ، اور یہ تو وہ بندہ ہے کہ ظلم کرنے والا ظالم کہ جس نے اپنے رب کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں رکھا، جس کو خوف ہی نہیں ہے اپنے رب کا، خوف نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی اس نے اپنے رب کی حرمت کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ ایسا ہے یہ عبد الذی عظمت ذنوبہ، اور گناہ اس عبد کے بڑھ گئے، وجل فجل، اور بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بڑھ گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں، وَأَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ، اور زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، فَوَلَّتْ یعنی جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ جس وقت توبہ کے لیے اعتراف کر رہا ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ بہت بڑے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، زندگی کے ایام گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہی عبد بارگاہ الہی میں یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہے اور میرے گناہ بہت زیادہ، وقت قلیل ہے گناہ کثیر ہیں، وقت قلیل ہے گناہ کثیر ہے، توبہ کروں تو کتنی توبہ کر سکتا ہوں، میری مدت توبہ کرنے کی رہی نہیں، عمر اتنی نہیں۔ یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے میری عمر نہیں ہے،
میری زندگی کے دن گزر گئے. یہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے, 100 برس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. یہ کیسے کہتا ہے کہ میری زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کسی جوان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حیات میں زندہ رہے گا. ایک لحظے پہ کسی کو یقین نہیں. جب انسان کو یقین حاصل نہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں, تو یہی سمجھ لے کہ میرے زندگی کے ایام گزر گئے اور گزرتے ہی جا رہے ہیں. اچانک ہی وہ وقت آئے گا, جب وہ وقت اجل کہ مجھے پھر بارگاہ الہی پہ حاضر ہو. اگر انسان اپنی زندگی کو طولانی سمجھے گا تو زندگی دنیا میں فکر مند زیادہ ہی ہو, دنیا کی چاہت اس پہ زیادہ ہی بڑھے گی. انسان اگر اپنی حیات کو بہت بڑی زندگی میں چاہے گا کہ میری بہت بڑی زندگی ہے, تو ایسے ہی ایام گزرتے جائیں گے اور گزر ہی جائیں, گزرتے جائیں گے, گزر جائیں گے, یہاں تک کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے, یہاں تک کہ حکم الہی پہنچے گا. جب حکم الہی پہنچا تو اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. حکم الہی پہنچنے کے بعد اب کوئی عمل نہیں کر سکتا, عمل کی راہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہر لمحے میں, کسی بھی وقت میں پروردگار الہی کا بلاوا آ سکتا ہے. یہاں تک کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں ہر وقت, اور انسان سمجھتا ہے کہ گناہ میرے اتنے زیادہ نہیں ہیں. غفلت کی زندگی میں اعتراف بھی جو نہیں کرتا, غفلت میں رہ کے عبادت بھی نہیں کرتا, غفلت میں رہ کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ تو امام معصوم ہستی ہو کے یہ اعتراف کے کلمات جو اس صحیفہ سجادیہ میں امام نے فرمائے ہیں, یہ کلمات کہنے کا سبب کچھ باتیں ہیں, کچھ اسباب ہیں, جن میں سے ایک تو امام علیہ السلام ہمیں راستہ سکھاتے ہیں, اور امام علیہ السلام ایک معمولی چیز کو گناہ سمجھتے ہیں. اگر آرام تھوڑا زیادہ کر لیا, کھانا کوئی زیادہ کھا لیا, کوئی چیز ایسی کھا لی, تو کہیں گے یہ ایسی خواہش والی چیز, پسندیدہ چیز اگر کھا لیتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے. اور آرام زیادہ کر لیا تو اس کو بھی معصوم ہستی گناہ سمجھتے ہیں. ایسی چھوٹی سی باتیں جو سبب گناہ نہیں بنتی, معصوم انہیں بھی گناہ سے تعبیر کرتے ہیں. ایک سبب یہ ہے, چھوٹی سی باتوں کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں, اس لیے تعبیر گناہ کو سکھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ انسان کیا کر سکتا ہے. اور اگر معصوم ہستی گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اعتراف گناہ کر لے اور اعتراف میں ایسے کلمات کہے, تو پھر انسان بشر گناہ گار کے لیے تو کیا راستہ ہے. تو پھر ہر ایک کو سوچنا چاہیے, یہ معصوم ہستی میں اگر یہ کلمات ہوں کہ ایام حیاتی زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں اور گزر گئے, گزرتے جا رہے ہیں, اگر معصوم ہستی کا یہ بیان ہو, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بے درجہ اولا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر معصوم ہستی میں یہ نہیں کہ معصوم امام کہے کہ میری ابھی تو زندگی ہے, اب تو عبادت کے لیے وقت ہے, معصوم ہستی سے یہ الفاظ سننے میں نہیں آ رہے, تو بے درجہ اولا ہمیں زیادہ خوف کھانا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں اور گناہ کر رہے ہیں. ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, عمر کم ہوتی جا رہی ہے. اس نقطے اور کلام کا مقصد یہی, گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, عمر کم ہوتی جا رہی ہے. ادبرت ایامہ, اور گزر گئے وہ دن, فولت
اور گزرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ اس طرف گناہ بڑھ رہے ہیں، اس وقت عمر کم ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی تلافی کر سکیں. ایک صلاۃ پر محمد آل محمد. حتیٰ رأى مدت العملی قد انقضى، حتیٰ کہ جب دیکھا اس عبد ذلیل نے عمل کی مدت کو دیکھا، قد انقضى، دیکھا کہ وقت گزر گیا. وغایت العمر قد انتہا، اور عمر کا وہ وقت انتہا تک پہنچ گیا. وَأَيْقَنَ، اب یقین حاصل ہو گیا اس عبد کو کہ انہ لا محیص لہ منک، اب یقین حاصل ہو گیا کہ بچنے کا کوئی مقام نہیں. انہ لا محیص لک، لا محیص لہ منک، اب سمجھ گیا کہ اس عبد کو بچنے کے لیے کوئی مقام نہیں ہے منک، تیری بارگاہ سے. ولا مہرب لہ عنک، اور کوئی فرار کرنے کا راستہ بھی نہیں ہے عنک، تیری بارگاہ سے. تیری بارگاہ سے بچنے کا کوئی مکان، جگہ بھی نہیں، اور تیری بارگاہ سے اب بھاگنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. جب وقت ایام زندگی کو گزر گئے تو اب بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، حاضر ہونا ہے اس بارگاہ. تلقق بالانابۃ واخلص لک التوبۃ، تو وہ عبد ملاقات کرے گا تجھ سے اس توبہ کرنے کے ساتھ. واخلص لک التوبۃ، مخلصانہ تیری بارگاہ سے توبہ طلب کر رہا ہے. یعنی یہ عبد جو توبہ طلب کر رہا ہے یہ اخلاصتاً توبہ طلب کر رہا ہے، مخلص ہے اس توبہ طلب کرنے میں. اس کا مقصد کہ جو توبہ طلب کرنے میں مخلص نہیں، وہ ان کی توبہ نہیں ہے. آج توبہ کی ہے پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ کی پھر گناہ کر رہے ہیں. یہ اپنی توبہ میں مخلصانہ ہماری توبہ نہیں. ویسے ہم نے فارملٹی طور ہم نے توبہ کر لی، ہم نے فارملٹی طور جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. آج ہم نے استغفار پڑھ لیا 70 مرتبہ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لی، 2 رکعت نماز استغفار پڑھ لی، ذکر استغفار پڑھا، پھر گناہ کر دیا. کیوں گناہ کیا؟ اس لیے گناہ کیا کہ یقین ہے کہ وہ معاف کر دے گا. یہاں اخلاص نہیں، یہاں توبہ میں اخلاص نہیں ہے. یہ بندہ، یہ عبد ذلیل، یہ ظالم جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، توبہ کرنے میں بھی مخلص نہیں ہے. مخلص کب ہوگا؟ یہ مخلص تب ہوگا جب اس نے ایک ایسی توبہ کر لی جسے توبہ نصوح کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ آئندہ بحث میں ہم توبہ نصوح کو بیان کریں گے کہ توبہ نصوح جو ہے ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر توبہ نہیں کی جاتی. اگر ایسا ارادہ کر لے تو پھر وہ توبہ یقینی بنتی ہے. اب اس الفاظ کے بعد یہ کہتا ہے کہ فقام الیک بقلب طاہر نقی، کھڑا ہے وہ عبد تیری بارگاہ میں ایک پاک اور صاف قلب کے ساتھ. کیسے یہ ایسا بندہ گنہگار کہہ سکتا ہے کہ میرا قلب پاک ہے؟ بندہ گنہگار کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ قلب صاف ہے، شفاف؟ یہ شفاف قلب کے ساتھ کیسے کھڑا ہے؟ یہ قلب شفاف کے ساتھ کیسے کھڑا ہے؟ یعنی مخلص اتنا ہے اپنی توبہ کرنے میں، مخلص ہے اپنی توبہ میں، اتنا مخلص ہے کہ قلب شفاف کے ساتھ. ایسا نہیں جو غفلت کی دنیا میں غرق ہو اور توبہ اسے یاد نہ ہو، اور توبہ کر لی تو فارمیلٹی طور کر رہا ہے. حقیقت میں جیسی توبہ ہونی چاہیے
ویسی ہی توبہ مخلصانہ کر رہا ہے اپنے قلب طاہر اور نقی، ایک طاہر پاک نقی شفاف، ایک صاف و شفاف اور پاک قلب کے ساتھ تیری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ ثم دعاک بصوت ہائل، اور پھر پکار رہا ہے تیری بارگاہ میں ایک دھیمے ہوئی آواز سے، ہائل خفی، کپ کپی آواز، خفی دھیمی ہوئی آواز، یعنی جس میں کپ کپی اور دھیمی، نہ تیری بارگاہ میں تیزی کر رہا ہے، نہ تیری بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے خدایا تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تجھے ہی معاف کرنا پڑے گا، ایسے نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ خوف سے لرز رہا ہے، خوف کے لرزے سے دھیمی آواز میں کہہ رہا ہے، جیسے کوئی کسی کے ڈر سے بولے تو آواز نہ نکلے، اسے ہائل خفی کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے، جب ہستی کے سامنے کوئی اگر رکے اور ڈر سے بات کرے تو بات نہ کر پائے تو اسے کہتے ہیں ایسی آواز جس آواز میں لرزہ ہے۔ کبھی ہاتھوں میں لرزہ ہوتا ہے، کبھی جسم کے اعضاء میں لرزہ ہوتا ہے، کبھی آواز میں لرزہ ہوتا ہے۔ یا محسوس کرتے ہیں نا، ایک مرتبہ گریہ کرتا ہے، ایک مرتبہ لرزہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پکارنے کے لیے جیسے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بلاتا ہے، ایک مرتبہ پکارتا ہے، پکار پکار کے کہتا ہے یا اللہ، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ گریہ کرتا ہے، ایک مرتبہ خوف سے لرزتا ہے۔ جسم لرزے تو لرزہ کہتے ہیں، آواز اور کپ کپی کہتے ہیں، کہ آواز میں کپ کپی آئے، یعنی جہاں بولے تو بول نہ سکے، کہے تو کہہ نہ سکے اپنی بات، یہاں سے ایسی بات کہنے پہ خوف زدہ ہو، ایسی کیفیت سے بارگاہ الہی میں رکا ہے، تو کیا وہ دوبارہ گناہ کر سکتا ہے؟ کیا اسے ہم قلب طاہر نہیں کہہ سکتے؟ یہی قلب طاہر ہے جو بارگاہ الہی میں جب رکتا ہے تو رکا ہوا کپ کپی آواز سے، دھیمی آواز سے بولتا ہے۔ قد تت لک فنہنا، اور اسی خضوع اور خشوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہے کہ جھکا ہوا ہے۔ یہاں جو ہے فنہنا و نکس راسہ، دو جملے ہیں، ایک مرتبہ کمر کو جھکانا ہے، ایک مرتبہ سر کو جھکانا ہے۔ فنہنا، انہنا آپ نے پڑھا ہے کتاب صلاۃ میں، پڑھا ہے نا، انہنا کمر کو جھکانا ہے نا، رکوع کی صورت میں، یہ بھی جھکنا ہے۔ نکس راسہ، یہ بھی جھکنا ہے۔ دونوں کیفیتوں کو امام نے بیان کیا کہ یہ عبد ذلیل، یہ عبد ظالم لنفسہ تیری بارگاہ میں ایسے کمر جھکائے، سر کو خم کیے ہوئے بارگاہ میں کھڑا، تو کیا ایسا عبد پھر گناہ کے لیے آمادہ ہوگا جو ایک مرتبہ ایسی توبہ کر لے؟ توبہ ایسی کرنی ہے، کیفیت بتا رہے ہیں امام کہ توبہ کرنے کے لیے کیفیت کیسی ہے۔ دنیا کے شہنشاہ کے سامنے تو ہم کمر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، لیکن کبھی ایسا کیا ہے کہ مخلصانہ اپنی کمر جھکا کے بارگاہ الہی میں جھک جائیں، اور فقط کمر نہ جھکائیں، نکس راسہ، اور سر کو بھی خم کر دیں؟ جب سر خم کیا تو یہ فقط ہماری جو ہے کمر نہیں، یہ سر بھی جھک جاتا ہے، پورا انسان جھکتا ہے بارگاہ الہی میں، اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا، اور پھر ایسا معترف
ظالم لنفس سے ایسا موترف انسان بارگاہ الہی میں اخلاص سے توبہ اپنی پیش کرتا ہے، پروردگارہ مجھے معاف کر، تو پھر یقیناً بارگاہ الہی میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ فَإِنْ ثَاقَدْ أَرْأَشَتْ، اور اس مقام میں یہ ایسا کامتا ہے کہ اتنا خشیت و رجلے ہے، دونوں پاؤں اس کے کانپتے ہیں۔ انسان خشیت ہو ارشد، خشیت ہو ارشد کامنا، خشیت ہو خشیت خوف سے، اس کے خوف سے کامتا ہے، اس کے خوف سے کامتا ہے۔ کون کامتا ہے؟ رجلے، ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کامتی، دونوں پاؤں کامتے ہیں۔ کپ کپی آواز اور کمر جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا، جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بارگاہ الہی میں جھکا ہوا۔ محسوس کر سکتے ہیں کیسی کیفیت ہے؟ وَغَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّيْهِ، یہ کانپنا اس کی قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جس میں غرقت جاری ہیں آنسو، اس کے خدے ہے، دونوں رخساروں پہ آنسو جاری۔ کیسی کیفیت ہے یہ؟ کیفیت قلبی کہتے ہیں اسے۔ جس انسان کی ایک کیفیت قلبی ایسی ہو، کپ کپی آواز، جھکی ہوئی کمر جھکی ہوئی، سر خم ہو، اور وہ کانپ رہی ہیں، اس کی دونوں پاؤں کانپ رہے ہیں، گریا کر رہا ہے، جس میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دونوں رخساروں۔ تو کیسی کیفیت ہوگی؟ ایسی کیفیت میں بارگاہ الہی سے توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑا ہے۔ غرقت دموعہ خدیہ یدعوک، اور جاری ہیں دونوں رخساروں پہ یہ آنسو جاری ہیں، یدعوک، اور وہ بلا رہا ہے تجھے، یا ارحم الراحمین، اے سب پہ زیادہ رحم کرنے والا، مجھ پر رحم فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔